What are the other principles of organization? ہم نے کچھ آرگنائزنگ پرنسپلس کا ذکر کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشن لاجیکل بھی ہو سکتی ہے, سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہے اور کرونالوجیکل بھی ہو سکتی ہے. کون سی اور آرگنائزیشنز ہیں جن کو ہم کریکولم ڈیولپ کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں فار لرننگ ایکسپیرئنسز ٹو بی آرگنائزڈ پراپرلی. سو دیز پرنسپلز آر ویری سمپل and we can easily follow them while we are developing curriculum. First is that we can increase the breadth of application and we can increase the range of activities which are being included against the learning experiences. So ہم کسی بھی کانسیپٹ کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی بریڈتھ کو انکریز کر دیں. جہاں پر ہم نے افراد کا ذکر کیا یا انٹر ڈیپینڈنس کا ذکر کیا تو ہماری کوشش تھی کہ ہم نے نمبر آف پیپل کو انکریز کر دیں. ود واٹ ریسپیکٹ وی آر ڈیپینڈنٹ اپان پیپل, ہم اس کو بڑھا دیں. اور ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ فردر گریڈ لیولز پر یا اور سبجیکٹ ایریاز میں کس طرح سے ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ممالک ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ ڈیپینڈنس اکنامک بھی ہو سکتی ہے, سوشل بھی ہو سکتی ہے اور استھیٹکلی بھی ہو سکتی ہے. سو ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے, بھلے آپ فرد ہو, ایک شہر ہو یا ملک ہو. اسی طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رینج آف ایکٹیویٹیز جو کسی بھی لرننگ ایکسپیرئنس میں آپ کروا رہے ہیں آپ ان کا نمبر بڑھا دیں اور ایکٹیویٹیز کی کمپلیکسٹی کو بڑھاتے چلے جائیں. آپ بڑی سادہ ایکٹیویٹیز کلاس روم کے لیے سجیسٹ کر سکتے ہیں اور انہی میں فردر ڈفرینسیشن کے ساتھ ساتھ آپ ڈیمانڈنگ ٹاسکس بھی ڈال سکتے ہیں. نمبر 2 از یوز آف ڈسکرپشنز فالوڈ بائی انالیسز. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہو اور ڈیپننگ آف کانسیپٹس یا اسکلز بھی آ جائے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی ڈسکرپشن بچوں کو دی اور کسی بھی سبجیکٹ ایریا کے بارے میں آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ڈسکرپشن کو لکھنے کے بعد یا کسی بھی ڈسکرپشن کو پڑھنے کے بعد اس کے انالیسس کو شامل کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم ان سکسیشن یا سیکوینس میں لرننگ ایکسپیرئنسز کو ترتیب دینا چاہتے ہیں, لہذا کسی بھی چیز کو یا آرگنائزنگ پرنسپلز کو ہم ان آئسولیشن ٹریٹ نہیں کر رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈسکرپشنز دینی ہے اور آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں, آپ انیشیلی دیں گے ڈسکرپشنز ہاؤ ٹو ریڈ اینی کائنڈ آف ڈسکرپشن and then how to comprehend and explain the description. The third stage will be that once you have read through a description, now you have to conduct the analysis. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے being curriculum developer, جب ہم کوئی بھی آرگنائزنگ پرنسپلس کو سجیسٹ کر رہے ہیں یا کسی بھی آرگنائزنگ پرنسپل کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم with the reference to sequence دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کانسیپٹ کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے یا اس کی براڈننگ کے لیے ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے سجیسٹ کر سکتے ہیں. Another way to help further broaden and deepen the concept, the skill or any value would be that you can develop these specific illustrations. ہم illustrations بنا سکتے ہیں, drawings بنا سکتے ہیں and which are followed by broader and broader principles to be used to explain these illustrations. Mostly اس طرح کے کام سائنس میں, جغرافی میں کیے جا سکتے ہیں جہاں پر آپ ایک illustration دیتے ہیں اور آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے بچوں سے ایکسپلینیشنز ڈیمانڈ کی جائیں. جب بچے ایکسپلین کر لیتے ہیں تو آپ کی اس السٹریشن کو پھر کمپلیکس ہو جانا چاہیے. ایک اگلے درجے پر جا کر آپ اس کو مزید کمپلیکس کر دیتے ہیں جہاں پر مزید پرنسپلز ریکوائرڈ ہیں in order to illustrate the same diagram or in order to describe the diagram by using the principles which we have just given to the students in the next grade. So ہم اصولوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیمانڈنگ ایکٹیویٹیز کو شامل کرتے جاتے ہیں تاکہ بچے نئے پرنسپلز بھی سیکھ لیں and they can also understand that how illustrations were being made complex. One way to organize the learning experiences is that you want to make
a picture of the whole world and you want to create the whole world. How you can do it? That you can give them a task to prepare the complete single parts of the world which are complete in itself, and then to join them together to make a clear picture. So where everyone can work on a specific part of the world and then they can be brought together to make it part of the larger whole. So اس طرح سے ہم مختلف لرننگ ایکسپیرینسز کو آرگنائز کر سکتے ہیں مختلف پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی چیز آئسولیشن میں نہیں کر رہے. اٹ از ود دی لرننگ ایکسپیرینسز, how learning experiences they can be organized and what is the criteria, and then we identify the elements and finally we follow the principle to organize them effectively. One thing we have to remember that organizing principles, they are there in a lot of number. So بہت سارے organizing principles ہو سکتے ہیں. کسی بھی سبجیکٹ کے لیے جب آپ کریکولم بنا رہے ہوں تو پہلا سٹیپ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ صرف کوشش یہ کرتے ہیں کہ کس کس قسم کے آرگنائزنگ پرنسپلس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اینڈ دین یو ایگزامن دیم کریٹیکلی اینڈ یو کم ٹو سرٹن ڈیسیژنس ٹینٹیٹیولی. آپ عارضی طور پر کچھ ڈیسیژنس کرتے ہیں اور ان لرننگ ایکسپیرینسز کو ترتیب دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دیے گئے پرنسپلز کے مطابق لرننگ ایکسپیرینسز کو ایک دفعہ ایکچوئل کلاس روم میں ضرور ایکسپیرینس کر لیا جائے یا ایک اس کی موک ایکسرسائز کر لی جائے. یہ کام آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں. سو ونس یو ہیو ٹینٹیٹیولی آئیڈینٹیفائڈ سرٹن لرننگ پرنسپلز, you follow them, you use them, then you come to a conclusion and then you test the desired materials and all these activities in the classroom, and then you can check how well does it go in the classroom. After that, you can see that how far these principles, they can be satisfactory to ensure that there is continuity in the curriculum, there is a sequence, and there is integration in the learning experiences in order to suggest for the curriculum. So ہم نے اپنے پرنسپلز کو کسی بھی آرگنائزنگ تھریڈ کو لے کر کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ دیکھیں کہ آیا ان پرنسپلز کو استعمال کرتے ہوئے ہم کرائٹیریا فار کریکولم آرگنائزیشن اور پراپر لرننگ ایکسپیرئنس آرگنائزیشن جو ہم یوز کرتے ہیں, جس میں کنٹینیوٹی بھی آنی چاہیے اس کانسیپٹ کے لیے یا آئیڈیا کے لیے, ہمارے پاس سیکوینس بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے, and that idea and skill has to be well integrated at that level where you are developing your curriculum, so that we can say that we have developed a comprehensive curriculum and it has all the learning experiences which will help to achieve the learning objectives effectively.